السلام علیکم۔ ایک سوال تھا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینا، اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ قرض اللہ کو کیسے دیا جائے گا اور کس طرح سے دیا جائے گا، جو روایتی باتیں ہیں وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ بہرحال میں اللہ کو قرض حسنہ دینے کے حوالے سے قرآن میں 6 جگہ آیا ہے، میں ان تمام آیتوں کو بیان کر دیتا ہوں کہ الفاظ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور رہ گیا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں بلا وجہ بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، لہٰذا کس نے کیا کہا اور کیوں کہا ان چکروں میں نہیں پڑھتا۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت کھول لیتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 245، جہاں سب سے پہلے یہ لفظ آیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ یہ جو ختم ہم جالندری سال ترجمہ ہے، کوئی ہے خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ۔ دیکھیے اس سے کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیا جائے گا، اس میں کوئی وضاحت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھیے یہ ہے کیا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ جو کہ یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے۔ قرض کہا جاتا ہے بدلے کے معاملے کو، ہمارے یہاں اردو میں بھی قرض جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جتنا لیا جاتا ہے اتنا ہی واپس کیا جاتا ہے، وہ بدلے کا معاملہ ہے، اس کے بنیادی مطلب ہے بدلے کا معاملہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے، قرضاً حسناً، اور بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، حسن والا، اچھائی والا۔ یہ اچھائی سے مراد یہ نہیں کہ جسے اچھا کہہ دیں یا خوبصورت کہہ دیں، بلکہ حسن کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی تناسب جو بگڑ جائے اس کو برابر کر دینا۔ ہر چیز متوازن ہو تو وہ حسن ہے، اور جہاں تناسب میں بگاڑ پیدا آ جائے وہ حسن نہیں ہوتا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو پس وہ اسے بڑھائے گا اس کے لیے، اور خوب بڑھائے گا کثرت سے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ وہ قبضہ میں لیتا ہے اور وہی پھیلاتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہارا پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس کو اگر رواں ترجمے میں آپ لے لیں تو یہ بات کچھ اس طرح سے سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے جو اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے، اچھائی والا بدلے کا معاملہ، بس وہ اس کے لیے اسے بڑھائے گا، خوب کثرت سے بڑھائے گا، اور اللہ وہ قبضے میں لیتا ہے اور وہ پھیلاتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب جو دوسری آیت آئی ہے وہ آئی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 12، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے، پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ تو ہے ان کا یہ روایتی ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ اصل میں بات کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، اخذ اللہ، اللہ سے پکڑا، میثاق بنی اسرائیل، معاہدہ بنیاد پر چلنے والوں نے، وبعثنا، اور ہم سے ان میں اٹھا، منہم، یعنی ان میں سے اٹھا، اثنا عشرہ نقیباً، اثنا ثنا سے خوب تعریفی، عشرہ کہتے ہیں معاشرے کو، اور نقیب کہتے ہیں قریش کر خبر دینے والے کو۔ تو یقیناً بنیاد پر چلنے والوں نے اللہ سے معاہدہ پکڑا اور ہم نے ان میں سے اٹھایا قریش کر تعریفی معاشرے کی خبر دینے والا۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم سبق کے لیے اٹھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور تم اسے فروغ دو گے، وآمنتم برسلی، اور تم مانو گے اس کے پیغام دینے والوں، میرے پیغام دینے والوں کو، وعزرتموہم، اور تم اس کی تعظیم یعنی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو گے، بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ، ضرور میں دور کر دوں گا تمہارے بارے میں، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات، خوشحالی میں، تجری من تحتها الانہار، تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی۔ فمن کفر بعد ذالک، پس جو انکار کیا اسی کے بعد، منکم، تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، پس یقینی وہ بھٹک گیا برابر راستے سے۔ اب اس کو اگر
رواں ترجمہ پڑھ لیں تو بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اور یقیناً بنیاد پر چلنے والوں نے اللہ سے معاہدہ پکڑا، اور ان میں سے ہی ہم سے قرید کر تاریخی معاشرے کی خبر دینے والے اٹھے، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم سبق کو اٹھو اور تم اسے فروغ دو اور تم میرے پیغامات دینے والوں کو مان لو، یعنی تم انہیں تعظیم اور مدد دو اور تم اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو، اچھائی والا بدلے کا معاملہ، تو ضرور تمہاری برائیاں تمہارے بارے میں ہم سے دور ہو جائیں گی، اور ضرور میں تمہیں خوشحالی میں داخل کروں گا تم پر، اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی۔ بس جو کوئی تم میں سے اسی کے بعد انکار کرے بس یقینی برابر راستے سے بھٹک گیا۔ یہ تو ہوئی یہ دو آیت۔ اب تیسری جگہ جو ہے وہ ہے سورہ حدید، سورہ نمبر 57، اور اس میں دو جگہ ہے، آیت نمبر 11 اور 18۔ تو پہلے اس کی آیت نمبر 11 دیکھ لیں، پھر 18 دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 11 اور 18۔ تو پہلے 11 دیکھیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ جو ان کا ترجمہ ہے کہ کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ من ذا الذی کون ہے وہ جو کہ یقرض اللہ اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے، قرضاً حسن بدلے کا معاملہ اچھائی یعنی حسن کارانہ، فیضاعفہ لہ بس وہی زیادہ ہوگا اس کے لیے، ولہ اجر کریم اور اسی کے لیے عزت والا بدلہ ہے، عزت والا اجر ہے۔ یعنی اس کو رواں ترجمہ اگر کر لیں کہ کون ہے جو کہ اللہ سے بدلے کا معاملہ کرے، بدلے کا معاملہ اچھائی والا یا حسن کارانہ، بس وہ اسے اس کے لیے زیادہ کرے گا اور اس کے لیے عزت والا اجر یعنی نتیجہ ہے۔ اب اسی کی آیت نمبر 18 دیکھ لیجئے، یہ ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خدا کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا معاملہ ہے۔ یہ ہے ان کا ترجمہ۔ ان المصدقین بے شک سچا کر دکھانے والے، والمصدقات سچا کر دکھانے والی جماعتیں، یہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک انفرادی بات اور جماعتی سطح پر بات ہو رہی ہے کہ بے شک سچا کر دکھانے والے لوگ اور سچا کر دکھانے والی جماعت، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور وہ بدلے کا معاملہ کرتے اللہ سے بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، یضاعف لهم تو زیادہ ہوتا ان کے لیے، ولہم اجر کریم اور ان کے لیے عزت والا نتیجہ ہے۔ اس کو اگر رواں ترجمہ کر لیں تو بے شک سچا کر دکھانے والے افراد اور سچا کر دکھانے والی جماعتیں اور جنہوں نے اللہ سے بدلے کا معاملہ کیا، اچھائی والا بدلے کا معاملہ، ان کے لیے وہ زیادہ کرے گا یا اضافہ کرے گا اور انہی کے لیے عزت والا اجر یعنی بدلہ یا نتیجہ ہے۔ تو یہ ہو گیا 4 جگہ۔ اب 5ویں جگہ آئیے سورہ تغابن آیت نمبر 17۔ سورہ نمبر ہے یہ 64 اور آیت نمبر ہے 17۔ یہ ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا دو چند دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے۔ یہ ہے ان کا روایتی ترجمہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ یہ کیا ہے۔ ان تقرضوا اللہ اگر تم اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو، قرضا حسنا بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، یضاعف ہو تو وہ زیادہ کرے گا اس سے، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور تمہارے لیے حفاظت ہوگی، واللہ شکور حلیم اور اللہ قدر کرنے والا بردبار ہے۔ یعنی اس کو اگر رواں ترجمے میں لے لیں تو اگر تم اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو گے، اچھائی والا یعنی حسن کارانہ بدلہ کا معاملہ، وہ اسے تمہارے لیے زیادہ کرے گا اور تمہارے لیے حفاظت ہوگی، اور اللہ قدر کرنے والا بردبار ہے۔ اب آ جائیے آخری آیت سورہ نجم آیت نمبر 20۔ یہ ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب جو یہ ان کا ترجمہ ہے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/2 رات کے قیام کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ برتر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس سے کیا سمجھیں گے؟ نہ نماز کو صحیح سمجھایا، نہ کسی قرض کو صحیح سمجھایا، نہ کچھ اور۔ بہرحال میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ کیا ہے اور پھر اس پر غور کیجیے۔ انا بے شک رب کا تمہارا رب، یعلم وہ جانتا ہے، ان کا یہ کہ تم تقوم و ادنا تم ڈر جاتے ہو نزدیک، من ثلث اللیل ڈگمگاتی تاریکی سے، ونصفہ اور اس کے برابر، وثلثہ اور اس کا ڈگمگانا، وطائفۃ من الذین معک اور ایک طائفہ ہے ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہے، واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ وہ پیمانہ دیتا ہے تاریکی اور روشنی کا، یا اندازہ دیتا ہے تاریکی اور روشنی کا۔ قدر کہتے ہیں پیمانے کو، اندازے کو۔ علما جانتا ہے، الن تحصوہ یہ کہ ہرگز نہیں تم احاطہ کر سکو گے اس کا، فتاب علیکم پس تم پر متوجہ ہوا، فاقرؤ پس پڑھو، ما تیسر من القرآن جو تمہیں قرآن سے آسان ہو، علما ان سیکون اور جانتا ہے یہ کہ جلد وہ ہوں گے، منکم تم میں سے، مرضى کمزور رائے والے، وآخرون اور جو دوسرے ہیں، یضربون فی الارض وہ پستوں میں بیان کریں گے، یبتغون من فضل اللہ اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور دوسرے وہ اللہ کے راستے میں جھگڑتے ہیں، فاقرؤ ما تیسر منہ پس پڑھو جو تمہیں آسانی ہو اس سے، واقیموا الصلاۃ یعنی سبق کے لیے اٹھو، وآتوا الزکوٰۃ اور اس کو فروغ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو، بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، وما تقدموا اور جو تم اقدام کرو، لانفسکم اپنی نفسیات کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، من خیر بھلائی سے ہو، تجدوہ تم اسے پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہوا خیر وہی بھلا ہے، وَأَعْظَمَ اجرا اور انتہا ہے اجر میں، واستغفر اللہ اور تم اللہ سے حفاظت چاہو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کو اگر رواں ترجمے میں پڑھ لیں تو بے شک تمہارا رب وہ جانتا ہے یہ کہ تم ڈر جانے والے ہو ڈگمگاتی تاریکی کے نزدیک سے اور اس کے برابر، اور اس کا ڈگمگانا، اور جو لوگ تمہارے ساتھ جن لوگوں کا گروہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تاریکی اور روشنی کا یعنی وہ اللہ ہی ہے جو تاریکی اور روشنی کا پیمانہ دیتا ہے، اندازہ دیتا ہے، جانتا ہے یہ کہ تم ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے، پس تم پر متوجہ ہوا، پس قرآن میں جو تمہیں آسان ہو پڑھو، وہ جانتا ہے کہ تم میں جلد کچھ کمزور رائے والے ہوں گے اور دوسرے کچھ وہ پستوں میں بیان کریں گے، اللہ کے فضل سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے وہ اللہ کے راستے میں جھگڑیں گے، پس جو تمہیں اس سے آسان ہو پڑھو، یعنی سبق کے لیے اٹھو یا سبق پر ڈٹ جاؤ اور اسے فروغ دو، اور اللہ سے بدلے کا معاملہ کرو، بدلے کا معاملہ حسن کارانہ، اور تم بھلائی میں سے جو اقدام کرو گے تمہاری نفسیات کے لیے ہے، تمہاری سوچ کے لیے، تم اسے اللہ کے نزدیک وہی بہتر اور اجر میں عظیم تر پاؤ، اور تم اللہ سے حفاظت چاہو، بے شک اللہ حفاظت والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھی وہ آیتیں جس سے قرض کا معاملہ ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔